اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ مال فے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ مال غنیمت کا ذکر ہے۔ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو روایات ہے سیرت رسول کی روشنی میں کہ مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کیا گیا: للفقراء المہاجرین، مہاجر میں ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے محتاجوں کے لیے ہے یہ غنیمت کا مال۔ مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ سبیل اللہ کا، اور دوسرا حصہ خود رسول اللہ کا، تیسرا ذوی القربہ فی سبیل اللہ، ذوی القربہ۔ کیا ائمہ اہل بیت کا اس مسئلے موقف یہ ہے کہ المہاجرین کا تعلق فی سبیل اللہ سے ہے، یعنی جو حصہ سبیل اللہ کا ہے اس کے مصرف کا ذکر ہے۔ سبیل اللہ کا جو مصرف ہے، چنانچہ رسول اللہ کا عمل بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ نے فے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ سبیل اللہ کا حصہ، اپنا حصہ، ذوی القربہ کا حصہ، 3 حصہ، 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اور اس میں سبیل اللہ کا حصہ جو ہے اس میں سے مہاجرین کو عنایت فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور گھر دولت چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور ان کے رہائش معاش کا بوجھ انصار پر تھا، اور مدینہ کی طرف مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے۔ مدینہ میں نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ زمین تھی، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں تھا، سارا چھوڑ چھاڑ کر کے مکے میں اور مدینہ آ گئے خالی۔ اور مدینہ میں کیا ہوا؟ مدینہ والوں نے، ان کو انصار کہتے ہیں، مدینہ والوں نے مہاجرین کے لیے جگہ دے دی، خرچہ اٹھایا، ان کا سارا بوجھ انصار نے اٹھایا، لہٰذا مہاجرین کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ مقامی لوگ جو انصار ہیں ان کے اپنے باغات ہوتے تھے، کیا کیا ہے، زمین ہے، زندگی تھی، اس میں سے وہ انصار کو بھی دیتے رہے۔ لیکن جب غنیمت کا مال ہاتھ میں آ گیا تو اس غنیمت میں سے مہاجرین کو دیا گیا، انصار کو نہیں دیا گیا۔ الذین اخرجوا، مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے ان کو دیا۔ روایت ہے کہ انصار سے پوچھا گیا کہ اس مال سے صرف مہاجرین کو دیا جائے اور تم سے ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے، یا تم کو بھی حصہ دیا جائے اور بوجھ برقرار رکھا جائے؟ کیا کہتے ہو؟ جی، انصار نے جواب دیا اس میں سے صرف مہاجرین کو دیا جائے اور ہم سے بوجھ بھی ہلکا نہ کیا جائے۔ چلو، یہ بڑے ایثار ہے، انصار کی طرف سے بڑی ایثار ہے، قربانی ہے۔
ابھی آگے ذکر آتا ہے انصار کا۔ مہاجرین کا کوئی مفاد نہیں ہے مکہ مدینے میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوان۔ یہ مہاجر لوگ جو ہے اللہ کا فضل و اللہ کی خوشنودی کے طلب میں ہجرت کر کے صعوبت اور تنگ دستی کو اختیار کر رہے ہیں مہاجرین۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں مہاجرین۔ جی، یعنی اللہ اور رسول کی مدد کی خاطر، یعنی اللہ اور رسول کی مدد سے مراد اللہ کی دین اور رسول کی دین کی مدد کے خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑ کر کے یہاں آئے۔ لہٰذا ان کی ایثار و قربانی کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ غنیمت میں سے جو بھی مال ملتا ہے وہ صرف مہاجرین کو دیا جائے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو مہاجرین ہیں فضل و رضا الہی کی ہجرت کیا ہے وہ ہم الصادقین، سچے ہیں، سچے لوگ ہیں یہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین جو ہے وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، ایسے لوگوں میں نفاق کا شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ دل و جان سے اور اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں مہاجرین۔ یہ ہجرت کرنے والوں کی شان میں بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی صلاحت ہے قرآن مجید کی۔ مہاجرین جو ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر قائم ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ میں اس گھر میں مقیم ہے، والذین تبوؤوا مقیم ہے الدار، اور ایمان پر بھی قائم ہے، والایمان پر بھی، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا ہے ان سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود محتاج ہے، تنگ دست ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی کامیاب لوگ ہیں جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ بخیل نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ بخل بہت بری صفت ہے، ابھی تشریح آتی ہے۔ شح کہتے ہیں بخل کو، شح نفسی، نفس کا بخل۔ والذین تبوؤا الدار، اس آیت میں انصار کا ذکر ہے جو مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان پر قائم تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے، ان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ، انصار کی اہم خدمت یہ تھی کہ وہ جذبہ ایثار سے سرشار تھے۔ یؤثرون، وہ ایثار کرتے ہیں، مکہ میں گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ترجیح بھی ایسے حالات میں جب خود محتاج ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
خود کو ضرورت ہے، اس کے باوجود خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ضرورت ان کو بھی ہے، ادھر بھی خود کو بھی، دونوں کو ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے اپنی ضرورت پر۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر ان کو ایثار دیتے، ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو ضرورت ہے۔ اس کے اس ایثار اور قربانی کی گواہی اللہ دے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچے رہے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ شح نفس کیا ہے؟ نفس کا بخل۔ آیت کا یہ حصہ بہت قابل توجہ ہے، اور ہر انسان کو چاہیے، خصوصاً اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس آیت کے اوپر غور کر کے اپنی زندگی کو اس آیت کے مطابق بنائے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کے جو بخل ہے، نفس میں بخل ہوتا ہی ہے۔ انسان کے دماغ میں محبت مال رچا بسا ہے، محبت رچ بس گئی ہے انسان کے دماغ کے اندر۔ خود قرآن کا ارشاد ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو تم لوگ۔ یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہتے ہیں مال کو۔ من ترک خیرا الوصیۃ، جو خیر چھوڑ جائے وصیت کرے، یعنی مال چھوڑ جائے۔ قرآن میں مال کو خیر کہا ہے، وہ مال کی محبت میں شدید ہے، شدید محبت کرتا ہے انسان مال سے۔ ایک قابل توجہ فرمان ہے حضرت علی علیہ السلام کا، فرماتے ہیں ینام الرجل علی الثقل ولا ینام علی الحرب، اولاد مرنے پر انسان سوتا ہے، مال لٹنے پر نہیں سوتا۔ یار دیکھو، اولاد سے بھی زیادہ مال حساس ترین جگہ بیٹھا ہے انسان کے خواہشات کے اندر۔ یہ مال کی خواہش بہت بڑی کمزوری ہے اس انسان کی، بہت بڑی کمزوری ہے۔ لہٰذا یہ مال اس قدر انسان کے دماغ میں اس کو ایک مقام حاصل ہے، انسان کی خواہشات کے اوپر قابض ہے مال۔ اس سے ہاتھ اٹھائے بہت بڑی بات ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا عام طور پر، لیکن جو مال کی نیکی کرتا ہے، مال دینے کی نیکی کرتا ہے، اس کو 700 گنا، 10 نہیں 700 گنا، کیا بات ہے، ثواب ملتا ہے۔ کہاں سے کہتے ہیں؟ یہ قرآن فرماتا ہے، کوئی روایت حدیث نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، وہ ایک دانہ
جس کے 7 بالیاں اگائے، خوشے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 ہو گئے۔ مثل حبۃ، ایک دانہ جو زمین میں جاتا ہے 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، 700۔ اللہ اکبر، ایک کے مقابلے میں 700 گنا ثواب ملتا ہے مال راہ خدا میں دینے سے۔ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جی۔ پھر اس پر بھی 700 پر بھی اکتفا نہیں ہے، اور آگے کیا، 700 سے بھی زیادہ، کیا بات، 700 سے بھی زیادہ، جی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کئی گنا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی جذبہ ایثار بہت زیادہ ہے تو وہ 700 سے بھی کئی گنا، 1400 جذبہ ایثار کے مطابق ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جذبہ ایثار عجیب غریب چیز ہے۔ ایثار، راہ خدا میں جہاد کیا، کافروں کو مارا، جان صلی اللہ کی جان کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا، کوئی نہیں، لیکن ایک انگوٹھی سائل کو دیا حالت رکوع میں، اس پر آئے ولایت نازل ہوتی۔ کیا بات تھی انگوٹھی میں، انگوٹھی میں کوئی بات نہیں تھی، انگوٹھی دینے کے جو ایثار کا جذبہ کار فرما تھا مولا کے لیے، کہ یہ بیچارہ مایوس واپس جا رہا تھا مسجد سے، یہ اس کی یأس و ناامیدی کو دور کرنا، اس کا زیادہ ثواب، انگوٹھی کی زیادہ قیمت نہیں ہے، اس ایثار کی زیادہ قیمت ہے، جس ایثار، جذبہ ایثار کے تحت جو ہے یہ انگوٹھی دے دی گئی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث مہلکات شح المطاع وہوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه۔ یاد رکھو اس حدیث کو، 3 باتیں مہلک ثابت ہوتی ہیں، 3 باتیں۔ شح المطاع، یہ بخل جس پر عمل کیا جائے، بخل ہے انسان کے اندر اور اس پر عمل کرتا ہے، بخل کرتا ہے، مال نہیں دیتا۔ شح المطاع، انسان کے اندر جو بخل کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، بخل کر عمل کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، یہ مہلک ہے۔ یہ ثلاث مہلکات، 3 مہلک ہے۔ پہلے مہلک بخل، بخیل بہت بدبخت ہے وہ شخص۔ شح المطاع وہوى المتبع، خواہشات کی پیروی کرنا۔ خواہشات کس کے پاس نہیں ہوتی؟ وہ خواہشات نہ ہو وہ پتھر ہے، نہیں وہ کوئی جذبہ نہیں ہے، ہوتی ہے خواہشات حق کے پاس۔ خواہشات نہ ہونا فضیلت، خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، یہ 2 بات۔ وہوى المتبع، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ مہلک ہے، یہ۔ وإعجاب المرء بنفسه،
اور خود پسندی بھی مہلک ہے۔ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، بہت بڑا انسان ہوں، بہت لائق ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خود بینی، خود پسندی، یہ تین مہلک چیزیں ہیں۔ بخل، خواہش پرستی، خود بینی، تین مہلک چیزیں۔ دوسرے حدیث میں ہے لا یجتمع الشح والایمان فی قلب رجل مسلم۔ مسلمان انسان کے دل میں ایمان اور بخل دونوں جمع نہیں ہوتا۔ ہر بخیل بہت بدبخت آدمی ہے، بدقسمت ہے بخیل، سبحان اللہ۔ لا یجتمع الشح والایمان، بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو آدمی بخیل ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو پھر وہ قربانی دے دیتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ مومن کو جو خصوصیات عنایت فرماتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کو اپنے برادر ایمانی سے نیکی کرنے کی معرفت عنایت فرماتا ہے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کے لیے کثرت لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، فرمایا اپنے نفس کے بخل سے بچتا ہے وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب اللہ اس بات کی معرفت عنایت فرماتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے قیامت کے دن اسے بے حساب اجر عنایت فرمائے گا۔ پھر فرمایا اے جمیل، جمیل راوی کا نام ہے، جمیل راوی ہے، اے جمیل اس حدیث کو اپنے برادران ایمانی سے بیان کرو، اس میں نیکی کی ترغیب ہے۔ جی اس بات کے تحت اس میں فرمایا جو اپنے نفس میں موجود اس بری خصلت یعنی بخل سے بچا لیا گیا تو درجات اور رضائے الہی کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ ایک روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے ازواج کے گھروں کی طرف روانہ کیا۔ ازواج نے بھی جواب دیا ہمارے ہاں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے آج رات کا کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں کھلاؤں گا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو فرمایا صرف بچوں کا کھانا ہے، مگر ہم مہمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو سلا دیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس رات کی صبح یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت انصار کی شان میں داخل ہوئی، تطبیق ہوتی ہے یا یہ جملہ الگ، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ یہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت علی، فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ اس آیت کا انصار کے بارے میں بھی نازل ہونے کی روایت موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آیت جو ہے کسی موضوع کے اوپر نازل ہوتی ہے، پھر وہ آیت جو ہے
سبب نزول پر منحصر نہیں ہوا کرتے، قاعدہ کلیہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ دیکھا جاتا ہے لفظ میں عمومیت ہے، سبب نزول میں خصوصیت ہے، تو پھر وہ آیت اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوا کرتی، صرف اس کے لیے بس، اور کوئی بھی کرے کوئی وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ پھر تو قرآن جو ہے صرف معاصرین کے لیے ہے اور آنے والوں کے لیے نہیں ہے قرآن، نہیں، آنے والے قیامت تک آنے والے سب کے لیے قرآن ہے، تو پھر سب اس میں شامل ہے۔ جو بھی ایثار کرتا ہے اپنے آپ پر یہ دو غریبوں کو، سائل کو، محتاج کو ترجیح دیتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں، یہ جو انصار و مہاجرین، ان کا ذکر آیا، انصار و مہاجرین کے بعد آنے والوں کے لیے، یہ تو انصار کا ہوگا، یہ تو مہاجرین کا ہو گیا، آگے اس کے پیچھے آنے والوں کو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جی، اس آیت کی تفسیر آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔